السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 27 مارچ 2022 بروز اتوار آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. کل کے پروگرام میں میں خبر دے چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا ان کے ذہن میں. میں آج سندھ ہائی کورٹ کے خاص کمرے میں بیٹھا ہوں. میرے ساتھ شاہد حسین موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگیوں سے صحافت سے وابستہ میرا خیال ہے 20 سال تو ہو گئے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ بالکل سر 20 سال ہو گئے ہیں. اور وہ لوگ ان چند لوگوں میں سے ہے کہ جو ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, جو دین کے ساتھ کھڑے ہیں. آج یہاں سندھ ہائی کورٹ میں کراچی میں بیٹھے بار میں گئے تو چند لوگوں نے سوال کیے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہ کیا وہ جج کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں, کیا جو وہ کام کر رہے ہیں جوڈیشل نارمس کے مطابق ہیں. اب میں نے کہا جی میں یوں کرتا ہوں, میں سب کا جواب دینے کی بجائے ایک میں پروگرام کرتا ہوں. اور وہ سوال خاص طور پر تھا جو لیٹسٹ خط لکھا ہے کہ اس کانٹیکس میں کہ کیا یہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ 3-4 جو سوال انہوں نے خط میں اٹھائے وہ سارے غلط تھے. مثال کے طور پر یہ کہا کہ سینئر پینل جج کو سینئر ججز کے ساتھ مشاورت کرنی تھی. نہ رولز اجازت دیتے ہیں, نہ پریسیڈنٹ ایسی موجود ہے. میں پوچھوں گا یہاں کہ یہاں میں تو وکیل کی ان کی بات کروں گا نا, میں صحافی ہونے کے ناطے یہاں سندھ ہائی کورٹ میں یا شاید یہاں سپریم کورٹ کوریج کرتے رہتے ہیں. ایک سوال اس کا جواب, پھر دوسرا جو ہے جو سوال انہوں نے اٹھایا مثال کے طور پر کہ 184(3) اور 186 کے حوالے سے, یہ لیگل سوال ہے, میں ہی جواب دے دیتا ہوں کہ وہ اجازت نہیں ہے اس بات کی. ٹھیک ہے نا جی, وہ اجازت یعنی وہ جو پوچھ رہے ہیں اجازت بھی آرٹیکل 184 کے تحت آرٹیکل 187 دونوں کنسالیڈیٹ سنی جا سکتی ہیں. فیصلہ علیحدہ ہوگا. تو یہ سوال بھی بڑا واضح طور پر آ گیا, یعنی اس میں بھی ویٹ کوئی نہیں ہے. پھر جو باقی سوال جتنے بھی انہوں نے اٹھائے ہیں مثال کے طور پر کہ جو ہے نا بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, وہ رول 11 ہے, اس کے تحت چیف جسٹس کو اختیار ہے کہ وہ بینچ بنائے, بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا کیس ہے. شاہد صاحب 2 سوال ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ریفرنس جب صدر نے فائل کیا تو 3 خط لکھے تھے, 427 ریفرنس ریکارڈ کا حصہ ہے, بیک گراؤنڈ میں ریفرنس چل رہا ہوتا. اس وقت بھی سوال تھا کہ وہ کیسے لیک ہوئے خط. تو پہلا سوال ہے کہ یہ 22 تاریخ کو لکھا گیا, 23 کو چھٹی تھی, اخبار میں چھپ گیا, پہلے موو بنائی گئی سوشل میڈیا کے اوپر کہ سینئر پینل جج کو کیوں نہیں ڈالا گیا. آپ کیا جانتے ہیں, پہلے ذرا سچ بتائیے گا پھر ہم آگے آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر دیکھیں, جب سے ہم کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں, اگر پہلے ہم بات کریں کہ روسٹر کیسے بنتے ہیں جس پہ وہ سوال اٹھا رہے تھے کہ پہلے تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, اور اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں ڈالا, یعنی کہ بینچ میں ان کو شامل کیوں نہیں کیا. حالانکہ وکلا برادری, ہماری صحافی برادری جب خاص طور پر جو کورٹ رپورٹنگ کرتی ہے وہ معزز ترین ان ججوں کی جو ججز کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے, سب کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے, لیکن جن کو سب سے زیادہ یعنی کہ قانون سازی یا قانون پر عمل درآمد کرنے والے ججوں میں جن کا شمار ہوتا ہے, تو اس میں ایک کہتے ہیں نا کہ ون آف دی بیسٹ جو ہے جج کے طور پر ہمارے صحافی برادری سمجھتے رہے ہیں, وکلا بھی سمجھتے ہیں. اور کچھ دن پہلے بھی ہماری ایک سینئر ترین ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جن کا بہت زیادہ رول رہا ہے عدلیہ سے متعلق, اور اس کے بعد پھر وفاقی حکومت میں بھی. تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر چیف جسٹس پاکستان نہیں بنتے یا ان کو کسی طرح کی طریقے سے ہٹایا جاتا ہے تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی, پاکستان کی عوام کی, یعنی کہ لوگ اس حد تک ان کی قدر کرتے ہیں. لیکن ان کا جو ذاتی کنڈکٹ سامنے آتا ہے نا, وہ ان کے سارے اوور آل جو پرسیپشن ان کے بارے میں اس پہ سوال اٹھاتا ہے. خاص طور پر وہ کہ ایک میں جیسے آپ سے ایک مجسٹریٹ کی بات کروں, جو وکلا مجسٹریٹ بنتے ہیں یا کوئی وکلا ججز بنتے ہیں, تو وہ اپنے سارے جو رابطے ہیں صحافیوں سے رابطے وہ منقطع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایک کیس میں آپ خود بھی جیسے پراسیکیوٹر بنے تو آج تک آپ نے مجھ سمیت کئی صحافی جن سے آپ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں کبھی اس کیس سے بارے میں بات نہیں کرتے, کیونکہ یہ آپ کے کنڈکٹ پہ سوال اٹھے گا. تو جج کی ذمہ داری تو اس سے بھی اور زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اب ایک معزز جج صاحب جس میں خاص طور پر یہ آخری جو خط ان کا سامنے ہے اس کا چیف جسٹس نے بھرپور طریقے سے جواب بھی ہے,
وہ بھی کہ آخری چیف جسٹس یعنی کہ عمر عطا بندیال صاحب سے ان کا جب سمجھ لیں کہ چھٹا شاید چیف جسٹس ہوں گے چھٹے جن سے ان کا پھٹا ہوا ہے. اس سے پہلے تمام چیف جسٹس کے ساتھ ان کے اختلافات رہے ہمارے خاص طور پر کورٹ رپورٹنگ کے دور میں دیکھ رہے ہیں تو انور ظہیر جمالی سے لے کے عمر عطا بندیال صاحب سے سب ججز سے ان کے پھٹے رہے, ان کے معاملات سے بے شمار اختلاف کرتے رہے, بلکہ اظہار بھی میڈیا پر جا کر وہ کرتے رہے. کچھ ان کے جو سمجھ لیں کہ بہت زیادہ رابطوں میں رہتے ہیں صحافی, جن کے صحافیوں سے ذکر مجھے یاد ہے کہ قاضی صاحب کچھ ایسے صحافیوں کو میں جانتا ہوں جن کے وہ براہ راست ان سے رابطے میں رہتے ہیں, اپنے واٹس ایپ پہ چیٹ بھی کرتے رہتے ہیں بہت سارے لوگوں سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل قاضی صاحب خود بھیجتے بھی رہتے ہیں. یعنی یہ خط باقاعدہ جسٹس قاضی فائز ایسا وہ صحافیوں تک لیک کیا ہے. سر دیکھیں اب یہ آخری خط والی اگر ہم بات کریں, یہ جو آخری خط لیک ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک خط بھیجیں گے, ظاہر ہے آج کل کا جتنا جدید دور بھی ہو, 23 کو 22 کو خط لکھا گیا, 23 کو چھٹی ہے اور 24 کو پہنچنا تھا. چلے چیف جسٹس کے اگر دوسرے کمرے میں اسی دن پہنچ گیا ہوگا چیف جسٹس خود تو لیک کریں گے نہیں. بار پاکستان بار کونسل کو جو لکھا ہے وہ پاکستان بار کونسل میں دوسرے دن پہنچتا, چھٹی ہے نا, چھٹی ہے 24 کو ملنا تھا. 23 تاریخ کو وہ اخبار میں ٹریبیون میں کیسے چھپا ہوا اور اس کے بعد پھر اسی دن پھر دوسرے میڈیا پہ بھی پبلک ہو گیا. تو یہ بڑے سوال اٹھاتے ہیں کہ کون ایسا آدمی ہے جو اس کو چیزوں کو وائرل کرتا ہے, پبلک کرتا ہے. اب یہ چیزیں جب پبلک ہوتی ہیں تو اس میں بڑی یعنی کہ عدلیہ کے کنڈکٹ کے اوپر, خاص طور پر ججز کے کنڈکٹ پہ بات ہوتی ہے. اب خود آپ ایک چیز دیکھیں کہ آج تک میں نے کسی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی جج صاحب کی, دیکھیں کہتے ہیں کہ تحفظات بے شمار ججز کو ہوتے ہیں, اپنے چیف جسٹس سے بھی ہوتے ہیں, اپنے برادر ججز سے بھی ہوتے ہیں, لیکن کبھی ججز کا رتبہ ایسا ہے کہ وہ کبھی اظہار نہیں کرتے, وہ اس طرح کے خطوں کتابت نہیں کرتے, خط و کتابت بھی نہیں کرتے اور ویسے بھی اظہار نہیں کرتے, اپنی نجی محفلوں میں اظہار نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے حلف لیا ہے. حلف کی پاسداری کرنا اور رازداری رکھنا یہ ججز کا کام ہے, اور ججز کے اوپر اسی وجہ سے تو لوگ اعتماد کرتے ہیں. اب وکلا ہے, جیسے وکلا کے اوپر آپ کے 100 طرح کے کیسز آتے ہوں گے تو آپ بھی رازداری کی پاسداری کرتے ہیں, تبھی تو آپ کو لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کو کیسز دیتے ہیں. تو اب خود اندازہ لگائیے کہ جیسے قاضی فیض صاحب کی اہلیہ اب جس طرح لیٹر انہوں نے لکھے, یعنی کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اب ان کا نام ایک مشہور ہوا ہے. بالکل. اب وہ اس کے بعد پھر اب بیٹھ کے وہ انٹرویو دے رہی ہیں, کس کو بے عزت کر رہی ہیں یا کس کے بارے میں برا بھلا کر رہی ہیں, وزیر اعظم پاکستان کے. تو دیکھیں یہ تو کوئی بھی نہیں قبول کرے. یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو, 427 ریفرنس بیک گراؤنڈ میں چلا رہا ہوں, تو اس وقت بھی صدارتی ریفرنس کے حوالے سے بھی وہ خط لیک کیے گئے تھے, لیکن اس وقت چیف جسٹس کے حوالے یعنی جسٹس قاضی فائز صاحب کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ یہ خط انہوں نے لکھا. آپ تو یہ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ یعنی یہ سوال اس کا جواب کہاں سے آئے گا کہ یہ خط راتوں رات کیسے ہو گیا لیک, کون کس نے بھیجا, کیوں بھیجا صحافیوں کو. اس کا مطلب تو ہے یہ عدلیہ کو باقاعدہ ملائن کرنے کی, اور یہی جو جناب جسٹس عمر عطا بندیال, اور یہ بھی تاریخی بات کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں. جسٹس قاضی فائز صاحب, جسٹس انور ظہیر جمالی, اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار صاحب آئے, اس کے بعد جسٹس آصف سعید کوثر صاحب آئے, جسٹس گلزار صاحب آئے, جسٹس عمر عطا بندیال, ہر چیز جسٹس کے ساتھ. یعنی آپ کو اگر اختلافات ہیں تو بہتر ہوتا ہے سائڈ پہ چلا جائے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے, اور جتنی باتیں آپ نے کی ہیں وہ غلط ہیں. اچھا یہاں ہم ذرا آگے لے کر چلتے ہیں اس بات کو. جسٹس اور اخبار کونسلز میں آپ بھی دیکھتے آئے ہیں, سیاست نہیں ہوتی ہے یہاں ساری. سیاست بالکل سر ہوتی ہے, لیکن وہ سیاست اس قسم کی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ جب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ایلیویشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اس کے بعد ڈھاک کے طور پر بھی, تو ہم نے وکلا کو دیکھا بھرپور طریقے سے احتجاج کیے. حالانکہ بے شمار ایسے وکلا ہیں جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ صاحب کے جو ایک رویہ ہے اس سے ناراض بھی رہتے ہیں, لیکن جب لیگل ایشو اور اچھے معاملات کی, آپ نے ان کے حق میں کتنے ولاگ کیے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو ایلیویٹ کرنے کا طریقہ کار تھا وہ غلط نہیں تھا, یعنی کہ جو ایک روایت ہے روایت سے برعکس ہو رہا تھا. لیکن اگر یعنی کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے, غلط کام کو تو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے نا, لیکن روایت کے برخلاف ہو رہا ہے, بھلے آپ اس کے موقف کی تائید نہ کرتے ہوں, لیکن وہ حق میں آپ بولیں گے تو ان کی سیاست ہوئی ہے, وکلا ان کے حق میں بھی کھڑی رہے. لیکن اب جو ایک پاکستان بار کونسل کی, اور خاص طور پر جب یہ ایک سیاسی جماعت کے اعلی کار بن چکے ہیں, اس میں اب سندھ کے وکلا اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. سندھ کے وکلا اس معاملے میں نہیں گئے, وہ اس سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں. اور خاص طور پر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی جو ایک سپورٹ ہے وہ اس نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوا. آپ نے دیکھا جب سپریم کورٹ سے باہر نکلے تب بھی وہ سارے وہ بالکل وہ حاضریاں لگ رہی تھی, یعنی سپریم کورٹ بار کے صدر ہمارے ان کی حاضری لگ رہی تھی, لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ان کی, اور باقاعدہ کورٹ کے اندر دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی. تو یہ بار کونسل یا بار ایسوسیشن کا ریل تو کبھی سیاسی نہیں رہا, ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اس حوالے سے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا. اچھا میں کیس کو آگے اور بڑھاتا ہوں. مسز سرینا عیسیٰ کے بارے میں بڑا کہا گیا کہ جناب ان کی بڑی رینٹ انکم ہے, پتہ نہیں جائیدادیں ہیں,
جب ان کی انکم ٹیکس ریٹرنیں سامنے آئیں جو ایف پی آر کی رپورٹ بیک گراؤنڈ پہ دوبارہ چل رہی ہے، اس کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی تو 5-6 سالوں کی 95 لاکھ روپے آمدن بنتی ہے، 10.5 کروڑ کی پراپرٹیاں خریدی، پیسہ یہاں سے گیا، اس کا ٹریل کوئی نہیں ہے، وہ پیسہ کہاں سے آیا کوئی ٹریل اویلیبل نہیں ہے، پھر وہ پیسہ بچوں کی تعلیم کے لیے بھیجا، وہاں جا کے جائیدادیں خرید لیں، خاص طور پر 2 جائیدادیں تب خریدی گئیں جب چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس قاضی فائز صاحب، انہوں نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں یہ نہیں ڈکلیئر کیا، یہ میں ریکارڈ بتا رہا ہوں اور بیک گراؤنڈ میں وہ ساری چیزیں چلا رہا ہوں، انہوں نے انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں بالکل ڈکلیئر نہیں کیا، یہ انہوں نے پہلی دفعہ کب ڈکلیئر کیا 2019 میں ریفرنس آ گیا، 2020 جنوری میں انہوں نے ریٹرنیں فائل کی، 2 سالوں میں تب پراپرٹی ڈکلیئر کی، تو بے نامی بھی آ گیا، اور پھر اس کے بعد اب تو یار آپ ویسے ہی دیکھیں ایف بی آر کی رپورٹ یہاں پر دبانے کی کوشش کی گئی، وہاں پبلک ڈاکومنٹ نے چلا دیا، اب جب فیصلہ آیا تو 4 ممبر بینچ کا فیصلہ آیا، اس میں ساری ڈیٹیلیں لکھ دی ہیں کہ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، اجازت تھی، پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر آ گیا، اب تو کوئی ڈاؤٹ رہ نہیں گیا، اور دوسرا ہے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ چھپایا بھی گیا، آپ اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، اب یہاں جو میں نے یہاں بات کرتے سنا ہے، وکلا سے آج بھی بات کرتے تھے، وہ کہنے لگے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس کیوں نہیں لگ رہا کہ یہ اب ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی، ایف پی آر کی رپورٹ کو سائڈ میں بھی پھینک دے، ایک چیز ریکارڈ کے اندر آ گئی، اور اسود غلیب نے کہہ دیا، ورنہ تو یہ نیب کا کیس بنتا ہے، مجھ سے پوچھیں تو اگر دیکھا جائے پبلک آفس ہولڈر کے طور پر دیکھا جائے، اور میں نے نیب کو خط بھی لکھے ہیں، بیک گراؤنڈ پہ وہ خط بھی چل رہا ہوگا جو میں نے نیب کو لکھا کہ جج کے بارے میں اگر مس کنڈکٹ کے بارے سے سوال آتا ہے تو نیب کو انکوائری اور انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اب یہ چیزیں ساری ریکارڈ کے اوپر ہے، تو مس کنڈکٹ کا کام بھی ایف پی آر ہے دیکھنا، تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ یعنی یہ جو سوال ہے جا کے جواب دیں، سپریم جوڈیشل کونسل اس کی کیس کی ہیئرنگ رکھے، اب تو یہ والا کیس بھی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ خط خود لکھ کے یہ ایک علیحدہ ریفرنس بنتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ججز میں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے؟ اچھا ہاں یہ بات کر کے اگلا سوال میں کرتا ہوں سر، ایک چیز اور بھی دیکھیے گا، خاص طور پر اٹارنی جنرل پاکستان نے ٹاک شوز میں بھی اور مختلف فورم پر انہوں نے بات کی کہ یہ اندرونی معاملہ تھا، بہتر ہوتا کہ اندر ہی ہو جاتا، یعنی کہ خط چیف جسٹس کو بھیجتے وہاں بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے، پبلک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا اسی کے ساتھ ایک بات اور ایڈ کر لیں، یہاں چیف جسٹس آپ بھی ایک طرح سے کور کرتے ہیں، اپنے سینئر ججز سے مشاورت ہوتی ہے بینچز بنانے میں؟ کبھی بھی نہیں روسٹر کی، تو میں جیسے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بے شمار ایسے ججز ہیں یا بے شمار ایسی چیزیں آتی ہیں سامنے کہ ہم خبروں کو بعض دفعہ سینسر کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ ججز یا یہ بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے، اگر وہ خبر ہائی لائٹ ہوگی تو شاید اس کا بینچ سے یہ کیس ان سے نہ لیا جائے، یعنی کہ دوسرے بینچ کو منتقل، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو تو کہیں نہ کہیں دیکھنے میں آتا ہے نا، کہیں انفلوئنس ہوتی ہے، عدالتوں میں بھی ان کا اور بہت سارے معاملات میں آگے پیچھے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم مفاد عامہ کے کیسز کو بعض دفعہ سینسر کر دیتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ اگر عوام کے حق میں ہوگا، اگر یہ خبر ہائی لائٹ ہوگی تو کوئی ان کا کیس دوسرے بینچ کو شفٹ ہو جائے گا، تو کبھی بھی اعتراضات ضرور ہوتے ہیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف جسٹس آف جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں وہ خود اپنی مرضی سے روسٹر بناتے ہیں، یعنی کہ مرضی کے خلاف بھی کوئی ججز یہ پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود کوئی بولتا نہیں ہے، خاص طور پر جیسے ایلیویشن کی بات ہے، 4 سال سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ صاحب جو چیف جسٹس ہیں، یہ اگر ایلیویٹ ہو جاتے تو موسٹ سینئر ججز جو ہے وہ ان میں سے سب کی باری آتی، وہ بھی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے عہدے پہ ہو سکتے تھے، لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے میڈیا پہ یہ بات نہیں دیکھی، یعنی کہ ہم رابطے میں یہاں روز آتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں جسٹس احمد علی شیخ کی ذات کے بارے میں کئی سوال ہیں، ان کی ایف آئی آر اور وہ کئی چیزیں ایسی ہیں وہ نہیں آئی کہ ضرورت نہیں ہے اس عمر کی، اور جہاں تک سینیورٹی کا پرنسپل ہے وہ طے ہو چکا ہے، سینیورٹی نہیں جانی اپنا اہلیت سپریم کورٹ کے حوالے سے، یہ روایت ہے، تو مطلب یہاں کے اگر ججز چاہتے ہیں تو سینئر جو 3-4 ججز ہیں وہ احتجاج کر سکتے تھے۔ ہاں یہ زبردست بات آپ نے کہی، یہ بہت زبردست بات کی، ناظرین یہ سمجھیے گا بات کو، اگر یہی بات تھی تو اس پہ احتجاج کرتے ہیں، لیکن جوڈیشل نارم نے اس بات کی اجازت، یہ بہت کمال بات کی آپ نے شاہد صاحب، یعنی اگر یہ دیکھا تو یا بھی احتجاج شروع ہو جاتا، لیکن انہوں نے جوڈیشل ایڈمنسٹریشن کو سبوتاش نہیں کیا، یعنی کہ عدلیہ کا جو ایک احترام اور تکریم ہے اس پہ حرف نہیں آنے دیا، بے شمار ججز ہیں جو جن کا حق بنتا تھا ان کو آگے عہدے پہ پروموٹ ہونا تھا، لیکن وہ خاموش اس وجہ سے کہ عدلیہ کی تکریم کے اوپر احترام جو ہے اس پہ کوئی سوال نہ اٹھائے، عوام اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے یا لوگوں کا اعتماد نہ خراب ہو جائے، زیادتی ہونے کے باوجود وہ خاموش ہے، تو قاضی فیض صاحب کو بہتر تھا کہ وہ خاموش ہو جاتے اور وہ اس طرح کی بات نہ کرتے، جتنے بھی اب بینچ میں شامل، لیکن نظر آ رہا ہے کہ وہ حدیبیہ کے بارے میں سوال، باقی چیزوں کے بارے میں سوال، جس طرح پرائم منسٹر کے اگینسٹ وہ سو موٹو لینے کی کوشش کرتے ہیں، آرڈرز پاس کیے اس طرح کے، آخری سوال جو میں پوز آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں،
یہ ساری چیزیں ثبوت ہونے کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل کیوں ایکشن نہیں لے رہی؟ آپ نہیں سمجھتے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایکشن لینا چاہیے سارے مسئلے میں؟ سر سب سے پہلے تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے جو پہلے ریفرنس آئے سامنے یا جو بھی چیزیں آئی نا، یہاں لوگ بات کر رہے ہیں جو ظاہر ہے کسی فورم پہ نہیں آتے لیکن وہ سوال اٹھاتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم صحافی ہیں اور آپ بھی لوگوں کو آگاہ رکھتے ہیں، وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے تو اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ جو خط و کتابت والا معاملہ ہے جو اندرونی چیزیں وہ لیک کون کرتا ہے، سب سے پہلے تو اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیا قاضی فیضی صاحب خود کرتے ہیں، ان کی اہلیہ کرتی ہے؟ لیکن جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں یا رابطے میں ہیں صحافیوں کے ساتھ رابطے میں، اس کا مطلب آج تحقیق کی جائے تو ڈیٹا سارا سامنے آ جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ اس میں دیکھیے یہ سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی، لوگوں کا احترام اعتماد ہے، اور اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے معاملات آگے جا کر بہت خراب ہوں گے۔ کل کو یہ چیف جسٹس بنتے ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی خط و کتابت شروع کر دے، کیا یا چلو چیف جسٹس بننے کے بعد وہ پھر دوسرے جج کو اختیار دے دیں گے آپ روسٹر بناؤ جو کیسز ہیں وہ چلاؤ، یہ تو نہیں دیں گے نا، وہ خود ہی بحیثیت چیف جسٹس سارے یہ دورہ میں آ رہا ہے، یہاں تک دورہ میں آ رہا ہے۔ اب جو میں نے بات پوچھی ہے آپ سے، آپ نہیں سمجھتے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک تو یہ خط لیک کرنے کے وجہ سے، دوسرا جو یہ مس کنڈکٹ کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل کو تحقیقات نہیں شروع کرنی چاہیے؟ بالکل سر کرنی چاہیے، یہی ٹائم ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی جج جس کو بھی اعتراض ہوگا، چاہے وہ ہائی کورٹس کے ہوں گے یا پھر سپریم کورٹ کے، وہ پھر اس طرح کی چیزیں کریں گے۔ اداروں کا اگر تقدس بحال رکھنا ہے، لوگوں کا اعتماد بحال رکھنا ہے، تو یہ پھر اب نہیں کیا تو پھر آئندہ کبھی نہیں ہوگا۔ جس طرح لوگ سیاسی جماعتوں پر یا سیاسی رہنماؤں پر اعتماد نہیں کرتے تو پھر لوگ عدلیہ پہ بھی اعتماد نہیں کریں گے۔ تو یہ موقع ہے، دیکھنا چاہیے، بلکہ دیکھتا ہوا نظر آنا چاہیے، یعنی کہ کرتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، صاف نظر آنا چاہیے۔ بالکل۔ ناظرین، آپ نے شاہد حسین کے ساتھ بے باک گفتگو سنی ہے، انہوں نے یہ بھی آج ہے اپنا ایکسپلور کیا ہے یا قوم کے سامنے لائے ہیں کہ یہ خط جو ہے نا، جسٹس قاضی فیضی صاحب صحافیوں سے رابطے میں ہیں، اور یہ اس دن جس دن آگے چھٹی تھی، یہ کیسے لیک ہوا، اخباروں میں چھپا، میڈیا پہ زینت بنا، تو عدلیہ کو بدنام کرنے کے حوالے سے یہ اس کا ایک عمل نکلتا ہے۔ اور 427 ریفرنس جو ہے اس میں یہی بات سامنے تھی، اس میں صرف یہ نہیں آیا کہ خط جج صاحب نے یا ان کے اسٹاف کے حوالے سے، یہاں تو بات بڑی واضح ہے کہ یہ ایویڈنس موجود ہوگی، جج صاحب کو خود اپنے اس حوالے سے قوم کو آگاہ کرنا چاہیے اور اس طرح چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ دوسرا، چونکہ منی ٹریل نہیں ہے، پیسے کہاں سے آئے، 10.5 کروڑ، 1 کروڑ روپیہ یہ بھی نکال لیا جائے تو 9.5 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا، ٹریل کوئی نہیں ہے، پیسہ کیسے آیا، انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں نہیں ہے، ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر نہیں کیا، پھر جسٹس قاضی فیض سینا اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ، اس میں پیسے آنا، ہر چیز اب ثابت ہو چکی ہے۔ اب تو سپریم جوڈیشل کونسل کو جاگنا ہے، قوم کا مطالبہ ہے، ان کا مطالبہ ہے، اکثریتی وکلا کا مطالبہ ہے کہ اس کی ایک تحقیق ہو، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ صاف ہیں تو آپ پا جائیں گے، لیکن اس کا کسی فورم پہ ابھی تک تحقیق، انکم ٹیکس میں تو تحقیق کر کے ثابت کر دیا تھا، وہ رپورٹ تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا آپ نے، لیکن اس کا جواب کہاں سے دیں گے؟ اس کا جواب قوم چاہتی ہے۔ امید ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل دونوں ایشو کے اوپر، ایک خط لیک کرنے کے ایشو پہ اور دوسرا جو یہ جائیداد کے والے معاملے میں، پہلی رپورٹ سائڈ پہ پھینک دے، پریزیڈنٹ کا ریفرنس سائڈ پہ پھینک دے، لیکن یہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، اور ایک پبلک آفس ہولڈر ہونے کے ناطے آپ پہ ذمہ داری ہے، آپ ابھی تک کوئی ایکسپلینیشن نہ صحیح ایسا کر سکی ہیں، نہ جسٹس قاضی۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔